لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. محترم و معزز حاضرین جمعہ، اس دنیا کے اندر ایک بچہ، ایک انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جس فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ وہی فطرت ہے جس چیز کے اقرار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی اس توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے اطراف اور اکناف میں رہنے والے، اس کے کنبے قبیلے والے، اس کے دوست احباب اسے جیسا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں. اگر اس کے اطراف والے توحید پر عمل پیرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اسے اپناتے ہیں، تو وہ نومولود بچہ بھی انشاءاللہ وہ اسی توحید پر باقی رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. لیکن اس کے اطراف اور اکناف والے مشرک ہیں، کافر ہیں، یا بدعتی ہیں، منافق ہیں، یا جس طور سے وہ اس کے اطراف والے ہیں، زیادہ رجحان اسی بات کا ہے کہ وہ بھی مشرک، کافر، بدعتی، منافق، یہ اسی طرح کی دیگر خراب چیزوں میں ہی پلے بڑھے گا اور اسی میں زندگی بسر کرے گا. لیکن
اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ہمارے اوپر کیا ہے، جس انعام کو ایک نعمت بیان کرا، ایک احسان بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پوری قرآن پڑھ ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی بے شمار نعمتیں نازل کری ہیں، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، ان کی گنتی نہیں رکھ سکتے ہو، لیکن ان تمام نعمتوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں بتایا، سوائے اس ایک چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان ہی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن یا کوئی دیگر مخلوق ہمارے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ ہم ہی انسانوں میں سے ایک انسان کو نکالا اور اسے رسول بنا دیا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کرو، نہ کسی جن کو بنا دیا کہ جاؤ اور لوگوں میں میری آیتوں کو پہنچاؤ، لوگوں کے سامنے میری شریعت پیش کرو، لوگوں کو نصیحت کرو، لوگوں کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ اگر کسی فرشتے کو بھیج دیتا اللہ تعالیٰ تو کیا اس فرشتے کی بھی ویسے ہی ضرورتیں ہیں جو ضرورتیں ہم کمزور اور معمولی انسانوں کی ضرورتیں ہیں؟ یا اگر کسی جن کو بنا کر بھیج دیتے کیا وہ اس کا رہن سہن، اس کا طور طریقہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ہم انسانوں کا ہے؟ نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احسان ہے ہم لوگوں پر، ہم مؤمنوں پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سے ہی ایک نبی بنا کر بھیج دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے پڑوسی، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، یہ تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے، تم تیار رہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کوئی انسان کیسے ایسا کر سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی اور چیز کو محبت کرنا؟ ظاہری سی بات ہے، لیکن جب آپ ان لوگوں کا عمل دیکھیں کہ جب نبی کی تعلیمات آ جاتی ہیں، اللہ کے احکام و فرامین آ جاتے ہیں، تو ہم اپنے باپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کچھ اور کہہ رہی ہیں، لیکن ہمارا باپ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ہمارے بچے کسی اور چیز کی ضد کر رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے بالکل برخلاف۔ ہماری بیویاں کوئی ضد ہم سے کر رہی ہے جو اسلام کے مخالف ہے، لیکن ہم اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی چاہ کے لیے اسلام کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ کیا یہی محبت؟ زبان سے اقرار کر لینا کہ ہم عاشقان رسول ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کر لیتے ہیں، کیا یہ کافی ہے ہمارے لیے؟ جبکہ ہمارا عمل گواہی دے رہا ہے کہ ہم عاشقان رسول نہیں ہیں بلکہ گستاخ رسول ہیں۔ ہم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے اعمال اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا اپنی حدیث کے اندر کہ تم میں سے کوئی بھی انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا
اس کا ایمان ہے ہی نہیں. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بچوں سے زیادہ اور دنیا کی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات غور کر لیجئے کہ زبان سے اقرار کر دینا، زبان سے دعویٰ کر دینا اور دل میں کجی رکھنا یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طور طریقے بتائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی ہے مومنوں کے نزدیک ان کی جان سے زیادہ اولیٰ ہے. کہ آپ کی جان سے زیادہ بڑی چیز، اولیٰ چیز، جو پہلی چیز رکھی جائے گی آپ کی جان سے بھی زیادہ، وہ کیا ہے؟ نبی کی بات، نبی کی تعلیمات ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم رکھنی. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آج ہم نے نبی کی تعلیمات کو اپنانے کا جو ذریعہ بنا لیا ہے، دیگر بدعات، خرافات انجام دے لیے ہیں اور اسے محبت کا اظہار کا طریقہ کہہ دیا ہے. جیسا کہ آج کے دن آپ دیکھیں گے لوگوں کو راستوں پر راستے جام کر جلوس نکالیں گے. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر ان کا برتھ ڈے منانا، ان کا میلاد منانا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے صحیح ایمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں سکھائی ہیں ان کو چاک چاک کر دینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس نبی نے، جس نبی نے کہا اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، کہ ایک راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ ایک صدقہ ہے، وہی راستے کو جام کرنا، لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، جلوس نکال کر پورے راستے بلاک کر دینا، کیا یہ اسلام کی تعلیمات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹھک ہوتی ہے وہاں پر ایک صحابی ثابت بن قیس نظر نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ثابت بن قیس کہاں چلے گئے، آج نظر نہیں آ رہے. ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں جاتا ہوں پتہ کر کر آتا ہوں. وہ گئے ڈھونڈنے، گئے ان کے گھر پر، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نظریں جھکائے ہوئے بیٹھ کر رو رہے ہیں. ان سے سوال کیا، وہ صحابی نے کہا ثابت بن قیس کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اب میرا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. سوال کیا کہ کیوں، ایسا کیا کر دیا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آواز کو ذرا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی کر دیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا مجھ سے، لیکن اب میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. جب آپ اس آیت کی، سورہ حجرات کی اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ آواز بلند کرنے سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن آپ دیکھیں اس صحابی کی طرف، اس صحابی کی محبت کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے غلطی سے اپنی آواز بلند کر دی تھی، اب میں تو تباہ برباد ہو گیا. وہ صحابی لوٹ کر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کیوں، کیا وجہ تھی؟ بس یہی وجہ تھی کہ جب اس صحابی نے اللہ کی اتاری ہوئی آیت کو پڑھا اور اسے سمجھا اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ غلطی کری ہے تو وہ تڑپ اٹھے، وہ رونے لگے، صرف اور صرف اس بنا پر کہ نبی کی آواز سے ہم نے اپنی آواز بلند کی. آج ہم نبی کی تعلیمات کو اپنے جوتوں پر نیچے دبائے ہوئے ہیں لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہیں دیکھتے. آج ہم نبی کی تعلیمات کو اس طرح سے راستوں پر اٹھال رہے ہیں کہ جس طرح سے کوئی پھٹے ہوئے کپڑے اٹھالتا ہے، اس طریقے سے ہم نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنا کر رکھ دیا، ایک مذاق بنا دیا ہے اسلام کا. لیکن پھر بھی ہمیں ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی، ذرا سی بھی ہمارے ذہنوں میں یہ محاسبہ نہیں آتا کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے، ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے.
آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، نہ کہ وہ ہم سے پردہ کر گئے بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں. جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، وہ سراسر غلط ہے. وہ عقیدے کی خرابی ہے. جو عقیدے کی خرابی انہیں ہمیشہ جہنم میں ڈال سکتی ہے، وہ خرابی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کر مدینے کے راستوں پر ٹہل رہے تھے کہ جس نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، میں اس کی گردن مار دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر تھے، وہاں سے واپس آئے. انہیں جب پتہ چلا تو وہاں سے واپس آئے، مسجد پر آئے، مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے فرمایا، پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، غصے کی حالت میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو شخص بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اسے کبھی بھی موت نہیں آنے والی. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ہیں، کوئی جان لے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انک میت وانہم میتون، کہ نبی آپ موت پانے والے ہیں اور یہ تمام کے تمام لوگ بھی موت پانے والے ہیں. یہ آیت کریمہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آیت کریمہ ابھی نازل ہے. دیکھیے جو صحابی رسول، ایسا جلیل القدر صحابی رسول جو ہاتھ میں تلوار لے کر راستوں میں چل رہا ہے کہ جس نے بھی کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اس کا سر گھر سے الگ کر دوں گا، وہ کیسے سر خم تسلیم کر دیتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی ایک آیت پر. یہ حال تھا ان صاحبان رسول کا جو محبت کا صحیح تقاضا پورا کرتے تھے، محبت رسول کو صحیح معنوں میں اپناتے تھے. کیا ان صحابی رسول نے ایسے محبت کرنے والے اشخاص نے یہی کام انجام دیے ہیں جو آج تم انجام دے ہیں؟ ایسے ہی راستوں پر جلوس نکالا تھا، ایسے ہی نعتیں پڑھی تھی. کیا یہ کام ان صحابہ کرام نے کیا؟ چلیے ان صحابہ کرام کو چھوڑیے، ان کے بعد آنے والے تابعی، ان کے بعد آنے والے تبع تابعی، ان تینوں قرن، ان تینوں ادوار میں سے کسی ایک شخص کے بارے میں بھی آپ بتا دیجئے کہ اس نے میلاد کا ذکر کیا ہو. ان کے بعد کے آنے والے شروع کے ائمہ کرام کی کتابوں میں اگر آپ اس کا ذکر دکھا دیجئے کہ میلاد کا ذکر کیا ہے کسی امام نے. یہ تو چار صدیوں کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 400 سال کے بعد ایک فاطمی رافضی نے جو مصر کا رہنے والا تھا اس نے ایجاد کیا. کیا یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں یا ایک فاطمی رافضی کی ایجاد کردہ چیز منا رہے ہیں؟ اور آج جو لوگ بھی آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر یا دیگر چیزوں پر قرآن کی آیت دکھا کر آپ کو گمراہ کرتے ہیں کہ میلاد منانا تو قرآن میں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ایک بہت وائرل ویڈیو ہے، وہ کہتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کر کے ایک آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور اس کے فضل پر قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت پر اور اس کے فضل پر آپ خوشی منائیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے، تو ہمیں خوشی منانا چاہیے. کہ یہ خوشی منانے کا طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. چلیے میں کہتا ہوں خوشی منا رہے ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، کیا نعوذ باللہ کیا ان کو اس کا مطلب نہیں پتا تھا؟ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب بھی پتا تھا، کیا اس کے بعد ان عرب صحابہ کرام جن کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا، کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے مراد میلاد منانا ہے؟
عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، ابو موسیٰ اشعری اور ان کے بعد آنے والے تابعی فقہاء سبعہ مدینہ کے اندر، سعید ابن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، خارجہ بن زید، سلیمان بن یسار، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث، اور اس کے بعد آنے والی تفسیر کی کتب، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر بغوی، تفسیر قرطبی، فتح البیان للفنوی، فتح القدیر للشوکانی، تفسیر ابن القیم، تفسیر آلوسی، تفسیر ابن جوزی، تفسیر رازی، اور اس کے بعد آنے والے عرب علماء شیخ صالح العثیمین، شیخ صالح الفوزان، شیخ محمد بن ابراہیم، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، کہ ان تمام لوگوں نے بھی آپ کی اس آیت کو نہیں پڑھا، کہ ان تمام لوگوں نے بھی اس آیت کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جس کو آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد میلاد منانا ہے۔ کیا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بدعت اور سنت میں فرق جان لیجئے کہ سنت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کی تعلیمات، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتاری گئی آیات پر جو حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ پہلے آیت کریمہ آتی ہے، اس کے بعد سے مسئلہ نکل کر آتا ہے، وہ سنت۔ لیکن پہلے سے مسئلہ بنا لینا، اس کے بعد اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے ڈھونڈنا اور اشارتاً اس میں جوڑ دینا، یہ بدعت ہے۔ یہ ایک دم آسان سی بات ہے سنت اور بدعت کا فرق۔ آپ دیکھ لیجئے میلاد کے بارے میں کہیں پر بھی آپ کو بظاہر یا اشارتاً بھی صحیح معنوں میں اگر آپ کو کہیں بھی یہ ذکر مل جائے، میرے سامنے لا کر میں آپ کو یہاں تک چیلنج کرتا ہوں کہ قرون ثلاثہ جو تھے، آپ صحابہ کرام کا دور، تابعی کا دور، ان کے بعد تبع تابعی کا دور، یہ 300 سال تک، ان 300 سال میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ان کی کتابوں میں، ان کی تعلیمات میں، ان کے درسوں میں اگر آپ کہیں بھی میلاد کا ذکر بھی دے دیں، میں مان جاؤں گا۔ یہ بدعت نہیں تو اور کیا چیز؟ یہ تو ان یہودیوں کا رواج ہے، ان نصرانیوں کا رواج ہے جس طریقے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جس طریقے سے انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ وہی کام ہے، بس شکل تھوڑی سی بدل دی لیکن کام تو وہی کر رہے ہیں۔ ہلک المتنطعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون، کہ تشدد برتنے والوں میں، تشدد برتنے والے یہ ہلاک ہو گئے، تشدد برتنے والے یہ ہلاک ہو گئے، 3 مرتبہ یہ الفاظ ہیں۔ آج ہم کسی ایک بدعت کو انجام دینے کے لیے کس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیدا کرتے ہیں، اور جب اس سے بھی کام نہیں بنتا تو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں ہے، میلاد منانا سنیوں کی قسمت میں۔ یہ الفاظ ہیں، کیا یہ دین آپ کی قسمت سے چلتا ہے؟ کیا یہ دین آپ کے جذباتوں سے چلتا ہے؟ سامعین کرام، یہ سب چیزیں صرف ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف لوٹیے اور اپنے ایمان کو بچا لیجیے، اپنی فکر کریے، اخروی فکر کریے، کیونکہ ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت ہے جو میلاد کو چھوڑتی ہے، میلاد کو نہیں مناتی، دوسری جماعت ہے جو میلاد کو مناتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا جائے تو آپ اس میں سے کون سے چنیں گے؟ اللہ کی قسم، اگر آپ صحابہ کرام کے حق کو جانتے ہوں گے، صحابہ کرام کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانتے ہوں گے، تو آپ پہلی جماعت چنیں گے جو میلاد کو چھوڑنے والی۔ اور اگر آپ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، ان کا حق نہیں سمجھتے ہوں گے، تو آپ دوسری چیز چنیں گے۔ اور یہ اصول بنا لیجیے اپنی زندگی کا کہ اگر ہمیں کوئی شخص کسی چیز کی طرف بلائے گا، کسی چیز کی طرف دعوت دے گا، آپ اس سے سب سے پہلا سوال یہی کریں گے کہ اس معاملے میں صحابہ کرام کا کیا عمل تھا۔ اگر صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے تو من وعن قبول کر لیجیے، فوراً سے رقم تسلیم کر دیجیے۔ اگر صحابہ کرام نے یہ عمل انجام نہیں دیا ہے تو اسے سرے سے چھوڑ دیجیے۔ سامعین کرام،
یہ اصول اگر آپ اپنی زندگی میں بنا لیں گے تو آج جس طریقے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کا مذاق بنا رہے ہیں، یہ تمام کا تمام چیزیں ہم چھوڑ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے بلکہ ان کی عزت بڑھائیں گے. لیکن جب تک ہم یہ اعمال انجام دیتے رہیں گے تو تعاون سمجھ لیجئے یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے، ان کی تعلیمات کی بے حرمتی ہے، ان کی شان میں گستاخی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریے. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما. العالمین ہم تمام لوگوں کو میلاد جیسی بدعات و خرافات چیزوں سے محفوظ رکھے. العالمین ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، ان کی پریشانیوں کو اور ان کے قرض کی ادائیگی میں تو ان کی مدد فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.